نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت جو کرناٹکا اسٹیٹ کے اندر مسلم بچیوں کے حجاب کے تعلق سے ایک ہنگامہ برپا ہے، اس تعلق سے ہم لوگوں کو 2-3 باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور پورے ملک کو ان باتوں کے اوپر سنجیدگی سے سوچ کر ایک فیصلہ لینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2014 سے پہلے نہ تو کسی مذہب کی توہین کی جاتی تھی، نہ ہی کسی مذہب کے تہذیب اور کلچر کے خلاف اس طرح کے ہنگامے ہوتے تھے، نہ ہی اس طرح موب لنچنگ ہوتی تھی، نہ ہی گائے کے نام پر یا مذہب کے نام پر، پردے کے نام پر، تہذیب کے نام پر کسی کو اس طریقے سے ستایا جاتا تھا. اچانک 2014 کے بعد یہ سب کیوں شروع ہوا ہے، یہ سوچنا ہے. نمبر 2، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہ سب جو ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کے ہنگامے ہو رہے ہیں، اسی کالج کے اندر بچیاں ہمیشہ اسکارف پہن کر جاتی تھی، حجاب میں جاتی تھی، کبھی کسی کو پرابلم نہیں ہوا اور پورے ملک میں نہیں ہوا، اور آزادی کے بعد سے 75 سال ہو گئے آج تک نہیں ہوا. لیکن اچانک ابھی کیسے بھگوا دھاری لوگوں کو یہ یاد آ گیا اور وہ اپنے بچوں کو اچانک ایک بھگوا رومال لے کر کے اسکول بھیجنا شروع کر دیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بھگوا گمچھا پہن کر نکلے اور سب لوگ نکلے تاکہ پورے ملک کو معلوم پڑے کہ یہ لوگ کالج میں کتنے ہیں، یہ لوگ سماج میں کتنے ہیں اور یہ لوگ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے ہیں. یہی تو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو. نمبر 3، یہ حکومت کے شہر پر ہو رہا ہے اور خاص طور سے جہاں جہاں بی جے پی گورنمنٹ ہے وہاں پر اس طرح کے دھاندلی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں. ان کے خلاف ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کے خلاف سب سے پہلے جو ہمارا دستور ہے، آئینی حقوق ہے، ان حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے. یہ ملک معاف نہیں کرے گا، یہاں کی عدالت معاف نہیں کرے گی. اس لیے ان کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کی ملکی ذمہ داری ہے، قانونی آئینی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے. اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک دوسرا کام، جمہوری طریقے سے قانونی کارروائی کرنا ان لوگوں کے خلاف بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حکومت سے اور عدالت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ جو پروفیسرز، جو ٹیچرز، جو پرنسپلز اس طرح کے کارنامے انجام دے رہے ہیں، اس طرح کے نفرت پھیلانے کا ماحول گرم کر رہے ہیں، ان کو فوراً ان کی نوکریوں سے برخاست کیا جائے، ان کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے، تاکہ کالج کے اندر جہاں پر بچوں کی نسلوں کا اور بچوں کی فیوچر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہاں کے ٹیچر، پرنسپل اور وہاں کے پروفیسر اس طرح کے زہریلے بیانات اور زہریلے ذہن سازی نہ کر سکے. تیسرا کام، ہم تمام ہندوستانیوں کو ایک جٹ ہو کر کے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ عدالت پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی سنگھی لوگ، RSS اور بجرنگ دل کے لوگ، BJP اور وشو ہندو پریشد کے لوگ اس طرح کے کارنامے انجام دے رہے ہیں، کہیں پر قتل عام کا اعلان کیا جاتا ہے، کہیں پر ظلم کیا جاتا ہے، کہیں عزت لوٹنے کی بات کی جاتی ہے، کہیں پردہ نوچنے کی بات کی جاتی ہے، کہیں پر کسی کی بھی لنچنگ کر دی جاتی ہے. ان سب کے خلاف مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ جو حالات چل رہے ہیں، ایسے وقت میں پورے ملک کو اتحاد کے ساتھ آواز اٹھانے، کام کرنے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آل انڈیا امامس کونسل پورے ملک کے تمام سیکولر لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، قومی رہنماؤں کو، دینی قائدین کو دعوت دیتی ہے کہ سب لوگ آگے آئیں اور یہ جو بچیاں آواز اٹھا رہی ہیں، اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہیں، ان کو تعاون کریں اور ان کے ہر طرح سے مدد کریں، حمایت کریں، ان کو تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ ان شہزادیوں،
ان بیٹیوں کی آواز پر اگر آج ہم لبیک نہ کہیں تو اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے کوئی بھی آواز بلند نہیں کرے گا۔ آج یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے سنویدھان کو، ہمارے ملک کے قانون کو اور ہمارے ملک کے اندر ہندو مسلم یکجہتی کو برقرار رکھے اور اس رکھنے میں ہم سب کو معاون اور مددگار بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم پھر سے ایک بار عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کرناٹکا کے اندر چاند کے مسئلے کے اندر مداخلت کرے، اور جو لوگ بھی خاص طور سے جو پرنسپل، جو پروفیسرز اور جو ٹیچرز، استاد اور جو ذمہ داران اس طرح کے نفرت انگیز پھیلا رہے ہیں اور بچیوں کے خلاف، حجاب پہننے والے بچیوں کے خلاف ماحول گرم کر رہے ہیں، ان پر کڑی سے کڑی کارروائی کرے۔ آل انڈیا امامز کونسل ان بچیوں کی حمایت کرتی ہے، ان طالبات کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس طرح بھی جیسے بھی ہوگا آل انڈیا امامز کونسل ہمیشہ ان حقوق کے مطالبہ کرنے والوں کے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہے گی اور جمہوری طریقے سے ہر طرح سے ان کو قانونی تعاون فراہم کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عربی اینڈ ریس اسلامک فیشن عربی اطلاعات مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ، رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربی اینڈ ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔